پاک نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھنچتے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ اللہ پاک نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ فرماتے ہیں یہ بات ضروری طور پر معلوم ہے، قیامت کے دن انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہی نفع پہنچے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا انتہائی اہم کام ہے، اور چونکہ عبادات کی اقسام میں دعا ایک بہترین قسم ہے، اس لیے یہاں بندوں کو دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اس آیت میں لفظ ادعونی کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد دعا کرنا ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی ہوں گے کہ اے لوگو تم مجھ سے دعا کرو میں اسے قبول کروں گا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عبادت کرنا ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب دوں گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا ان مصیبتوں میں نفع دیتی ہے جو نازل ہو گئیں اور جو ابھی نازل نہیں ہوئیں ان میں بھی فائدہ دیتی ہیں، تو اے لوگو تم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا مصیبت و بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا دشمن سے نجات اور رزق وسیع ہونے کا ذریعہ ہے۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری دعا ان سے نفع دیتی ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا رحمت کی چابی ہے، دعا قضا کو ٹال دیتی ہے۔ دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہے۔ اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ جب ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، اور یاد رہے کہ جو دعا تمام شرائط و آداب کی جامع ہو تو اس کے قبول ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا وہ مل جائے، لیکن اس کی قبولیت کی اور صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، مثلا اس دعا کے مطابق گناہ معاف کر دیے جائیں یا آخرت میں اس کے لیے ثواب ذخیرہ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب سے جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ یا تو اس کی مانگی ہوئی مراد دنیا ہی میں اس کو جلد دے دی جاتی ہے یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہوتی ہے، یا دعا کے مطابق اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس میں شرط یہ ہے کہ وہ دعا گناہ یا رشتہ داری توڑنے کے بارے میں نہ ہو اور اس کی قبولیت میں جلدی نہ مچائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی وہ جلدی کیسے مچائے گا؟ ارشاد فرمایا اس کا یہ کہنا کہ میں نے دعا مانگی لیکن قبول ہی نہ ہوئی، یہ کہنا ہی جلدی مچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے اور وہ اپنی رحمت سے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہماری مانگی ہوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ اے عزیز اگر دعا قبول نہ ہو تو تجھے چاہیے کہ اسے اپنا قصور سمجھ، خدائے تعالیٰ کی شکایت نہ کرے، کیونکہ اس کی عطا میں نقصان یعنی کوئی کمی نہیں، تیری دعا میں نقصان یعنی کمی ہے۔ دعا چند سبب سے رد ہوتی ہے۔ پہلا سبب کسی شرط یا ادب کا فوت ہونا، اور یہ تیرا قصور ہے، اپنی خطا پر نادم نہ ہونا اور خدا کی شکایت کرنا نری بے حیائی ہے۔ دوسرا سبب گناہوں سے تلوث یعنی گناہوں میں مبتلا رہنا۔ تیسرا سبب استغنائے مولا، وہ حاکم ہے، محکوم نہیں، غالب ہے، مغلوب نہیں، مالک ہے، تابع نہیں۔ اگر اس نے تیری دعا قبول نہ فرمائی تو تجھے ناخوشی اور غصے، شکایت اور شکوے کی مجال کب ہے، جب خاصوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ جب چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں منع فرماتے ہیں، تو تو کس شمار میں ہے کہ اپنی مراد ملنے ہی پر اصرار کرتا ہے؟
چوتھا سبب حکمت الہی ہے کہ کبھی تو براہ نادانی کوئی چیز اس سے طلب کرتا ہے اور وہ براہ مہربانی تیری دعا کو اس سبب سے کہ تیرے حق میں مضر یعنی نقصان دہ ہے رد فرماتا ہے اور اسے قبول نہیں فرماتا، یعنی مال و دولت کا طلبگار ہے اور اس میں تیرے ایمان کا خطرہ یعنی ایمان ضائع ہو جانے کا ڈر ہے، یا تو خواہان تندرستی و عافیت یعنی ان چیزوں کا سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ تیرے اخروی نقصان کا باعث ہے، ایسا رد قبول سے بہتر یعنی ایسی دعا کو قبول کیے جانے کی بجائے رد کر دینا ہی بہتر ہے۔ پانچواں سبب، کبھی دعا کے بدلے ثواب آخرت دینا منظور ہوتا ہے تو حطام دنیا یعنی دنیا کا ساز و سامان طلب کرتا ہے، آخرت کی عمدہ اور نفیس چیزیں تیرے لیے ذخیرہ فرماتا ہے، یہ جائے شکر یعنی شکر کا مقام ہے نہ کہ مقام شکایت۔ بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا مانگنے میں تکبر کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ یا اللہ آپ میری امید نہیں میرا یقین ہے، یا اللہ میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہمیں بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ حاضرین محترم، اگر آپ کو یہ حدیث مبارکہ کی ویڈیو میری پسند آتی ہیں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو حدیث پاک کی آپ تک بر وقت پہنچ جاتی رہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔